اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات صدق الله العظيم۔ جناب چیئرمین صاحب، انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور دنیا کے اندر ہر انسان کا روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، جسم کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جسم چونکہ زمین سے بنا ہوا ہے، مٹی سے، تو اس کا خوراک اللہ پاک نے اسی زمین کے اندر رکھا ہے کہ اس میں درخت ہیں، فصلات ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ روح عالم بالا سے آیا ہوا ہے، تو اس کے اصلاح کے لیے، اس کے تندرست ہونے کے لیے اللہ پاک نے اپنی کتابیں بھیجی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ معیشت کا فکر یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی تھا کہ معیشت کس طرح تو اور امن کس طرح قائم ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین میں چھوڑتے ہیں جہاں اب تک آبادی نہیں ہے، تو اس زمین کے لیے دعا کرتے ہیں دو دعائیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا، یہ دعا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو یہاں رہیں ان کو جو ہے میوات وغیرہ وہ ثمرات آپ ان کو کھلائیں۔ تو معیشت پر توجہ دینا یہ اسلامی حکومت کی جو ہے ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، جب کھانا نہیں ملے گا، امن نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے یہ فقر کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے لوگ کافر ہو جائیں گے کہ معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ کسی این جی اوز نے کہا کہ ہمارے اس میں تہذیب میں آ جاؤ، ہم تمہاری معیشت کا بندوبست کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیشت کی طرف توجہ ہو۔ آپ تعجب کریں گے چیئرمین صاحب، مدینہ منورہ کے عرض کروں، مدینہ منورہ میں جب فصل پہلا پھل اترتا تھا، کھجور کا ہو یا جو بھی فصل، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، جی یہ پھل تیار ہوا ہے ابھی ہمارے ملک کے اندر، اب یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میوے کو، اس کھجور کو جو فصل ہوتا لے کر آنکھوں پر رکھتے اور چومتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس پر محنت ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ 100 من گندم وہ پیدا کرتا ہے، لیکن مالک توجہ نہیں دیتا ہے۔ اگر 90 من پیدا ہوئے، 10 من کم پیدا ہوئے، تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ زمین قبضے میں رکھی اور اس کو کیوں آباد نہیں کیا؟ معیشت کے لیے تو اسلام نے اتنا کہا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد تقسیم اور اس کے اندر پھر قربانیاں، یہ تو اور تو اپنی جگہ پہ۔ میں لڑائی کے درمیان جنگ چل رہی ہے، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ایک پانی مانگتا ہے، دوسرا اس کے لیے پانی لاتا ہے، دوسرا آدمی زخمی پڑا ہوا، وہ کہتا ہے بھئی مجھے پلانا، تو یہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، اس کو پلاؤ، وہ پانی ادھر لے جاتا ہے، تیسرا آدمی آواز لگاتا ہے یہ مجھے پلاؤ، تو وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک کے پاس گئے، اس کی جان نکلی، پھر دوسرے کے پاس واپس آئے، تیسرے کے پاس، اسی طرح آخر تک آئے اور وہ سارے شہید ہو گئے۔ لیکن اپنے معیشت اور اس میں یہ ہے کہ میرے ساتھیوں کو فائدہ ہو، یہ جو چھپاتے ہیں گندم وغیرہ، ان لوگوں پر شرعاً میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بلوچستان کے اندر 14,000 میں ہم وہ بوریوں سے لیتے ہیں 100 کلو والے گندم وغیرہ، 14,000 اور کم و بیش ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے ملک کے اندر پریشانی ہے، اور دوسرا امن جو ہے یہ بھی اس میں پریشانی ہے۔ جیسے پشاور کے واقعات، ہمارے بلوچستان کا ایک روڈ ہے
چمن سے لے کر کراچی تک ابھی لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے خونی روڈ. حادثات ہوتے ہیں، ڈبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آمد رفت میں جو ہے وہ امن نہیں ہے، چوریاں ڈکیتیاں اپنی جگہ پہ. ہم موجودہ حکومت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صحیح کام لے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جتنا ممکن ہو صحیح کام کریں. وآخر Honorable Federal Minister for National Food Security.